ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ یا آپ بھائیوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن مجید میں سے سورہ یوسف یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے کہ دم، تعویذ اور طیولہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس سورہ یوسف کی جو پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے، اللہ پر ایمان کی دعوے دار تو ضرور ہے، الا وهم مشرکون، لیکن وہ مشرک بھی ہے۔ روا ابن ابی حاتم کے اندر ایک روایت آئی ہے، تفسیر ابن کثیر بھی اس کو لے کر آئے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے تو اس کے بازو پر ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا، انہوں نے پکڑ کر اس کو کاٹ دیا، توڑ ڈالا، اور اسی سورہ یوسف کی آیت تلاوت کی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ اور اس کے بعد وقی کی روایت کے اندر یہ اضافہ ہے، انہوں نے اس مریض کو یہ کہا کہ اگر یہ دھاگا ڈالے ہوئے تو مر جاتا تو میں تیری صلاۃ المیت، صلاۃ الجنازہ ادا نہ کرتا۔ تو اسی مناسبت سے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب کے اندر سورہ توبہ میں اہل ایمان والوں کو ہوشیار کیا تھا کہ جو ایمان والے ہیں کن لوگوں سے ہوشیار ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان والوں کو خبردار کیا گیا، بتایا گیا کہ بے شک بہت سے مولوی اور پیر لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اسی پر بس نہیں کرتے، ان کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ اہل ایمان کو ہوشیار کیا گیا کہ دیکھو اپنا ایمان ان لوگوں سے بچا کے رکھنا، یہ لوگوں کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور ان کے مال کو بھی ناجائز طریقوں سے، غلط طریقوں سے کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج ہر معاملے کے اندر، چاہے ایمان اور عقائد کے معاملات ہوں یا اعمال سے متعلق معاملات ہوں یا معاشی زندگی کے متعلق شادی، بیاہ، نکاح اور طلاق کے مسائل ہوں، تمام معاملات کے اندر اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آج اس امت مسلمہ کے آبار و رہبان نے لوگوں کو اللہ کی کتاب کے خلاف فتاوے دیے اور ان کے مال کو ناجائز طریقے سے کھایا۔ افسوس ہے آج اس امت مسلمہ کے اوپر کہ جس کو اللہ کی یہ سچی کتاب کے اندر دی ہوئی ہدایات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج پسند نہیں آتی۔ جو صحیح طریقہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے، جو صحیح احادیث کے اندر سنت رسول کی شکل میں موجود ہے، آج اس کے خلاف بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جیسا کہ آپ دیکھیں وسیلے کے معاملے کے اندر ہی اللہ کی کتاب نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وہ وسیلہ تمہیں کیسے ملے گا؟ جہاد کرو اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ذریعے. وسیلہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قرب اور نزدیکی کے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایمان والوں کو کہا گیا کیا ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور پھر آگے جا کر بتایا کہ وہ وسیلہ تمہیں کیسے ملے گا؟ جہاد کرو اللہ کی راہ میں. وسیلے کے معنی قرب اور نزدیکی کے ہیں. اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ تو اللہ کا قرب تمہیں مل جائے گا. اور پھر قرآن کے اندر ہی یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرو گے، اللہ کے قریب کیسے ہوگے، اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا مانگو گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. وسیلہ بنانا چاہتے ہو، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو. انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے صفاتی ناموں کے ذریعے پکارا، اللہ سے دعائیں مانگی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے. اللہ کو اس کی پاکی کا واسطہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی الوہیت کا واسطہ دیا کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے. میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، تو مجھے اس غم سے نجات دے دے. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سنا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی. قرآن نے بتا دیا کہ اللہ کو پکارنا ہے اس انداز سے پکارو. وسیلہ بنانا چاہتے ہو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو. اور کبھی ایسا موقع آ جائے، بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے زندگی میں جو نیک اعمال کیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ، جس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی دکھاوا نہیں ہے، کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنس گئے ہیں تو اپنے نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. صرف یہ بات آپ کو بتانا تھی کہ قرآن نے بتایا کہ اگر وسیلہ بنانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے پکارو. اس کا ذاتی نام ہے، اس کے صفاتی نام ہے. اپنے نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. لیکن امت مسلمہ کے افراد کو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پسند نہیں آئی، حدیث کے اندر اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعائیں پسند نہیں آئی. انہوں نے آج آبار و روبان کے کہنے پر وسیلے کو ایک دوسری شکل دے دی. کسی کی ذات کا وسیلہ، کسی کی شان کا وسیلہ، کسی کے مرتبے کا وسیلہ، کسی مردہ انسان کے پاس جا کر اس کی قبر کے پاس جا کر اس کا وسیلہ. آپ دیکھیں قرآن نے جو وسیلہ بتایا کہ اللہ کا قرب ایسے تمہیں ملے گا، اس کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا. اسی طریقے سے آج آپ دیکھیں یہ امت مسلمہ اللہ کی کتاب سے دور ہونے کے بعد، اللہ کی کتاب سے دور ہونے کے بعد آج ان کے ایمان اور عقائد کے اندر کفر و شرک آ گیا، تو اس کے بعد پھر ہر قسم کی خرابیاں آج اس امت مسلمہ میں آ چکی ہیں. چاہے تعویذ پہننے کے عقیدہ ہو یا شرکیہ دم کا عقیدہ ہو، آج اس امت مسلمہ کے اندر رائج ہے. احادیث نے جو صحیح دم بتائے آج اس امت مسلمہ نے وہ چھوڑ دیے. اس کے مقابلے میں وہ دم اختیار کر لیے جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ احادیث سے ہے. اللہ کی کتاب نے دعاؤں کا حکم دیا، شیطان سے پناہ مانگ کر اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم دیا. انہوں نے تعویذوں کا عقیدہ اپنا لیا کہ تعویذ بناؤ، قرآن کو تعویذ کی شکل میں لکھ کر گلے کے اندر لٹکا لو، بازو میں باندھ لو، دکان کے اندر لٹکا لو، کاروبار میں برکت ہو جائے گی، بیماری سے شفا مل جائے گی. اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب سے دور ہونے کا یہ نتیجہ. آپ دیکھیں وہ صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے تو اس کے بازو پر ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا اور انہوں نے پکڑ کر اس کو توڑ دیا، کاٹ ڈالا اور سورہ یوسف کی یہی آیت تلاوت کی کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے
یہ ایمان اور عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ پیدا کرنے والا، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، چرند پرند تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا، پالنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اور اس کے بعد پھر دھاگے پر عقیدہ ہے. ایک کالا دھاگا بازو پر مان لیا، یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ کالا دھاگا مجھے بیماری سے شفا دے گا، یہ میری تکلیف کو دور کرے گا. انہوں نے اس کو شرک قرار دیا. اسی لیے تو یہ کہا دوسری روایت کے اندر کہ اگر یہ تو ڈالے ہوئے مر جاتا تو میں تیری صلاۃ المیت ادا نہ کرتا. صلاۃ المیت کس کی ادا نہ کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے؟ سورہ توبہ کے اندر مشرک کی. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. نبی اور مومنوں کے شایان شان نہیں کہ کسی مشرک کی اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت مانگے، چاہے ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ. یعنی مشرک کی دعائے مغفرت کرنے سے، صلاۃ المیت ادا کرنے سے اللہ کی کتاب نے منع کر دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دھاگا ڈالے ہوئے، تعویذ ڈالے ہوئے مر جاتا ہے تو اس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہے. اسی لیے اس صحابی رسول نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر تمہاری موت اسی حالت میں ہو جاتی، تم اس دھاگے کو نہ اتارتے تو اس کے بعد میں تمہاری صلاۃ الجنازہ ادا نہ کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جو اس معاملے میں ہمارے سامنے رہنمائی رکھتی ہیں اور روشنی ڈالتی ہیں کہ یہ تعویذ، یہ دم اور یہ تیولہ کا عقیدہ یہ آج اس امت مسلمہ کے اندر اس قدر رائج ہو چکا ہے کہ آج یہ کلمہ گو امت شارٹ کٹ طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کی اللہ نے دوا نہ اتاری ہو. ہر بیماری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا اتاری ہے سوائے موت کے. موت کا کوئی علاج نہیں ہے. ہر بیماری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا اتاری ہے. اور تحقیق کرنے کے بعد آج آپ دیکھیں وہ بیماریاں جو آج سے پہلے لوگ جن کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا علاج نہیں ہے، آج تحقیق کر کے انسانوں نے ان بیماریوں کا علاج دریافت کر لیا ہے جن کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے رکھا ہوا تھا. تو آج بیماریوں سے بچنے کے لیے، علاج کے لیے، بجائے اس کے کہ سنت کا طریقہ اختیار کیا جاتا، انہوں نے شارٹ کٹ طریقے سے، ان کے مولوی اور پیروں نے قرآن کو ذریعہ معاش بنایا اور لوگوں کو تعویذ لکھ لکھ کر دیے کہ یہ تعویذ گلے میں لٹکا لو تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. یہ تعویذ گھر کے اندر لٹکا لو، گھر میں کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں آئے گی. یہ تعویذ ہم تمہیں لکھ کر دیتے ہیں، اپنی دکان میں لٹکا لو، تمہارے کاروبار کے اندر برکت ہو جائے. آپ دیکھیں ابو داؤد کتاب الطب کی حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، اپنی بیوی کے گلے میں انہوں نے ایک دھاگا دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے دم کر کے کسی نے ڈالا ہے، ایک یہودی نے دم کر کے دیا تھا اور انہوں نے اس کو گلے میں ڈالا ہوا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ کر توڑ دیا اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان الرقیٰ والتمائم والطبلۃ شرک، بے شک دم، تعویذ اور طبلہ شرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بتایا کہ دم، تعویذ اور طبلہ شرک ہے. اسی طرح ابو داؤد کی یہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان الرقیٰ والتمائم والطبلۃ شرک، بے شک دم، تعویذ اور طبلہ شرک ہے. اس کے اندر دم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے مسلم اور بخاری کی حدیث کے مطابق کہ جس کے اندر شرکی الفاظ شامل نہ ہوں. اور وہ دم کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مل جائیں گی آپ کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت موبضتین اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پڑنے کے بعد پھونکا کرتے تھے اور اپنے پورے جسم کے اوپر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جایا کرتا تھا نبی علیہ السلام پورے جسم کے اوپر پھیر لیا کرتے تھے. یعنی سنت طریقہ دم کا یہ بتایا گیا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں دم بھی کس انداز سے ہوتا ہے. شرکیہ دم، دموں کے الفاظ کو آپ پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں جن کے اندر مختلف قسم کے دموں کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کی آیات کو غلط معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. کہیں کسی مولوی نے فتویٰ دیا کہ قرآن کی یہ آیت تربوز کے اوپر پڑھو اور تربوز کو ذبح کر دو تو تربوز میٹھا ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب اس مقصد کے لیے اتری تھی
کہ کڑوے تربوز کو ذبح کرو اور وہ میٹھا ہو جائے، یا قرآن کی آیات کو فلاں جگہ عورت کے مقام پر باندھو تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں یہ فتاوے دینے والے کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑا نام ہے ان کا امت کے اندر اشرف علی تھانوی۔ تبھی تو آج امت مسلمہ کی اکثریت تعویذ گنڈوں کا شکار ہے۔ اعمال قرآنی کے نام سے پوری ایک کتاب لکھ دی جس کے اندر تعویذوں کی بھرمار ہے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں بہت سارے تعویذ اور بہت سارے مراقبے اور چلے انہوں نے بتائے۔ جب اس طرح بڑی بڑی بھاری ہستیاں کتابیں لکھ کر چلی جائیں جن کو امت مسلمہ کے لوگ رحمت اللہ علیہ اور اپنا اسلاف سمجھتے ہوں، تو پھر اس کے بعد کیوں نہ آج اس امت مسلمہ کے افراد اپنے گلوں میں تعویذوں کو ڈالیں، کیوں نہ ان کا عقیدہ تعویذوں کے اوپر ہو اور شرکیہ دموں کے اوپر ایمان اور عقیدہ بن گیا ہو۔ آج آپ دیکھیں دم کا طریقہ کس انداز سے دم کیا جاتا ہے۔ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، پانی لے کر، پانی کی بوتلیں لے کر کہ آپ اس کے اوپر دم کر دیں، اور مولوی اور پیر کچھ پڑھنے کے بعد پھر پانی کے اوپر پھونک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ لے جاؤ اس پانی کو فلاں شخص کے اوپر ڈال دو یا اس کو پی لو، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ حالانکہ ترمذی کی حدیث کے اندر آتا ہے پانی پر پھونک مارنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ کے رسول نے پانی پر پھونک مارنے سے منع کیا۔ ان کا مولوی اور پیر پانی کے اوپر پھونک مارے اور دم کرے۔ آپ دیکھیں کس انداز سے انہوں نے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں مسند احمد کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 افراد ایمان لانے کے لیے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے یہ سوال کیا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے 9 ساتھیوں سے بیعت لے لی ہے اور ایک کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گلے کے اندر تعویذ ہے۔ پھر اس شخص نے گلے میں ہاتھ ڈالا اور تعویذ کو توڑ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق ہر قسم کے تعویذ کو شرک قرار دیا ہے کہ من علق تمیمۃ، تمیمہ حروف نقرہ ہے جس کے معنی کسی قسم کا بھی کوئی بھی تعویذ ہو، چاہے تعویذ کے اندر آڑی ترچھی لکیریں لکھی گئی ہوں، چاہے تعویذ کے اندر انجیل یا بابل کے کلمات ہوں، چاہے تعویذ کے اندر قرآن کے حروف مقطعات لکھے گئے ہوں، یا قرآن کی کوئی آیت لکھی گئی ہو، یا کسی پیغمبر یا نبی یا اللہ کے کسی ولی کا نام ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، چاہے کسی قسم کا بھی کوئی بھی تعویذ ہو۔ اور شرک آپ دیکھیں اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ بنا کے رکھی ہے۔ جہنم کی آگ کے اندر یہ لوگ داخل کر دیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ شرک کرنے والا جہنم کی آگ میں رہے گا، وہ کبھی بھی جہنم کی آگ سے نہیں نکل سکتا۔ آج جب لوگوں کو اللہ کے رسول کی احادیث سنائی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے تو تعویذ کو شرک قرار دیا ہے، تو اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ احمد ابن حنبل کو مانتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کی حدیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ ہر چند کے وہ بہت بڑا طاغوت تھا، اس نے امت مسلمہ کو کفر و شرک کے راستے پر لگایا، لیکن سب سے بڑا جو طاغوت ہے آپ دیکھیں وہ شیطان ہے، اور اسی شیطان کے سارے چیلے آج روئے زمین کے اوپر انسانوں اور جنات کی شکل میں موجود ہیں، جو ساری انسانیت کو گمراہ کر رہے ہیں اور کفر و شرک کے راستے پر لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن بخاری کی صحیح حدیث بتاتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شیطان نے آیت الکرسی کی بالکل صحیح فضیلت بتائی۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے مال کے اوپر چوکیدار مقرر کیا تھا، اور ایک شخص آیا اور اس مال کے اندر سے اس نے کچھ چوری کرنے کی کوشش کی، مال لے جانے کی کوشش کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میں غریب آدمی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور 3 دفعہ وہ آیا۔ آخری دفعہ اس نے یہ کہا کہ آج مجھے تم چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اگر تم رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تمہارے اوپر مقرر ہو جائے۔ آپ دیکھیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے پورا واقعہ کر بتایا
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر چند کے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، لیکن اس نے تمہیں بالکل سچی بات بتائی. ہر چند کے احمد ابن حنبل قرآن کا انکاری، عہد روح کا عقیدہ دینے والا، کفر و شرک پھیلانے والا اس کا موجد ہے، لیکن بات جو اس نے کی ہے وہ بات بالکل سچی ہے. ہم وہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شیطان نے آیت الکرسی کی بالکل صحیح اور سچی فضیلت بتائی اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بہت بڑا جھوٹ ہے. تو اسی مقصد کے لیے کہ آپ کا اپنا امام، جس کو آپ اپنا امام مانتے ہیں، کم از کم اپنے امام کی بات تو مان لو. اگر اللہ کی کتاب کی بات نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، تمہارے عالم تعویذ لکھ لکھ کر دیتے ہیں، اپنے گزرے ہوئے امام کی بات تو مان لو. اس نے بات تو بالکل ٹھیک کی ہے کہ من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک، کہ جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. اسی طرح ابو داؤد کتاب و طب کی ایک اور حدیث آتی ہے، عیسیٰ بن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیادت کے لیے گئے. وہ بیمار تھے، ہمرا سرخ بادہ کی بیماری کے اندر، بخار کے اندر مبتلا تھے. تو وہ ان کو کہنے لگے کہ آپ اس کے لیے تعویذ کیوں نہیں لٹکا لیتے. زمانہ جاہلیت میں اس کا علاج تعویذ کے ذریعے ہوا کرتا تھا کہ جس طرح آج بھی لوگ بیماریوں کے لیے، بخاروں کے لیے، یرکان اور پیلیے کے لیے، کینسر کے لیے، کتنی بیماریاں ہیں جن کا علاج دریافت ہو چکا ہے، پھر بھی لوگ آج جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے مولوی اور پیروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر تعویذ لیتے ہیں اور دم کرواتے ہیں کہ ہماری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں. حالانکہ جو دم کا عقیدہ بھی احادیث کے اندر ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر زہریلی چیز سے دم کرنے کی اجازت دی ہے، اور باقی اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ایک انسان اپنے جسم کے اوپر، اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے اوپر دم کر سکتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دم کیا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے. تو آپ دیکھیں وہ تابعی جب عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سرخ بادہ کے لیے تعویذ کو نہیں لٹکا لیتے، تو انہوں نے کہا کہ تعویذ سے اللہ کی پناہ. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی وہ اسی چیز کے حوالے کر دیا جائے. یعنی اگر کسی نے کوئی چیز لٹکا لی، گلے میں کوئی تمیمہ باندھ دیا، کوئی تعویذ لٹکا لیا، کوئی دھاگا باندھ لیا، کوئی کڑا پہن لیا اور اس کے اوپر عقیدہ رکھ لیا، وہ اسی کے حوالے کیا جائے گا، یعنی اس کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. حوالے کرنے سے یہی مراد ہے کہ اس شخص کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، جس طرح قرآن نے بتا دیا کہ مشرک شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم کی آگ. اسی طرح بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کتاب الجہاد کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے موقع پر یہ اعلان کر دیا، ایک صحابی کو بھیجا کہ اعلان کر دو کہ کسی جانور یا اونٹ کے گلے کے اندر تانت یا کسی قسم کا کوئی بھی پٹا نہیں ہونا چاہیے، ان سب کو کاٹ دیا جائے. اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں نظر بد سے بچنے کے لیے لوگ اونٹوں کے گلوں میں، جانوروں کے گلوں کے اندر چمڑے کے پٹے باندھ دیا کرتے تھے، چمڑے کے ٹکڑے باندھ دیا کرتے تھے، اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ ان کو نظر بد سے بچائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایسی تربیت کی تھی اور انہیں بتا دیا تھا کہ دیکھو ان چیزوں کو اگر تمہیں کہیں جانور کے گلے میں بھی نظر آئے تو ان کو کاٹ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے گلے میں بھی ان چیزوں کو رہنے نہیں دیا، اور اس کے بعد پھر آج انسانوں کے گلوں کے اندر تعویذ لٹکائے جائیں، ان کے گلوں کے اندر چمڑے کے پٹے باندھے جائیں اور اس کے اندر کلمات لکھ کر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس سے بیماری سے شفا مل جائے گی. اللہ کے بندو، شفا نہیں، اس سے انسان کی تکلیف اور اذیت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوگا. شرک کرنے والے کے اوپر اللہ کا رحم نہیں ہوتا، اللہ اس کو بیماریوں سے نجات نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ تو اس کو اور تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کرے گا. جب وہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی ہواؤں میں سانس لینے کے بعد، اللہ کا دیا ہوا رزق استعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غداری کرے گا، شرک کرے گا، اللہ کی سچی بات کو چھوڑ کر، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر مولوی اور پیروں کا طریقہ اپنائے گا، تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں پر نازل نہیں ہوتی، اللہ کے عذاب کا کوڑا ہی ان لوگوں کے اوپر برستا ہے. آج جب امت مسلمہ کے افراد کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں ان تعویذوں سے، ان شرکیہ دموں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اگر یہ کرتے ہوئے آپ کی موت آ گئی تو جہنم کی آگ میں آپ اتر جاؤ، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن کے اندر آیا ہے کہ قرآن میں شفا ہے.
سورہ یونس کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کیا انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھری کتاب آ چکی ہے، اس میں شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اللہ نے ہدایت رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ آیت پیش کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں شفا ہے، کون اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ قرآن میں شفا نہیں؟ قرآن میں شفا ہے، لیکن یہ شفا کس معنوں میں اللہ کے بندو؟ یہ بھی تو ذرا غور و فکر کرو۔ قرآن کی آیت نے بتا دیا کہ شفاء لما فی الصدور، اس قرآن کے اندر شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ قرآن جو ہے دنیا کی تمام بیماریوں کے علاج ہے، ہر بیماری کا، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو اس کا بھی علاج ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، اس قرآن کے اندر شفا ہے دلوں کی بیماریوں کے اندر۔ انسان کے دل کے اندر کون سی بیماری ہوتی ہے؟ دل کے اندر کفر کی بیماری ہے، دل کے اندر شرک کی بیماری ہے، دل کے اندر غیر اللہ کو پکارنے کی بیماری ہے، دل کے اندر قبر کے سامنے جھکنے کی بیماری ہے، دل کے اندر غیر اللہ کے واسطے اور وسیلے کی بیماری ہے، دل کے اندر کینہ ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر زنا کی بیماری ہے، دل کے اندر شراب پینے کی بیماری ہے، دل کے اندر غیبت کی بیماری ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن ان بیماریوں کے لیے شفا اترا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، اللہ نے اس قرآن میں شفا رکھا ہے دلوں کی بیماریوں کے لیے۔ دل کے اندر جو یہ بیماریاں ہیں، کفر کی، شرک کی، غیر اللہ کو پکارنے کی، کینہ، بغض، آپ زنا، جتنی بھی بیماریاں آج اس امت مسلمان کے اندر آپ دیکھیں رائج ہیں، ان بیماریوں کے لیے جن کا تعلق دل سے ہے اور دل کے اندر یہ پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی کتاب پڑھنے سے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دل کی ایک ایک بیماری کا قرآن علاج کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ داتا، دستگیر، مشکل کشا، غوث العظم اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ سورہ شورى میں بتایا اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے علم اور قدرت کے اندر ہے۔ قبر کے سامنے جھکنے والا، قبر سے بیٹی اور بیٹا مانگنے والا، یہ پکارے لگانے والا کہ بھر دو میری جھولی یا رسول اللہ، لوٹ کے نہ جاؤں گا تیرے در سے خالی، اگر وہ قرآن کو پڑھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ خالی گودوں کو بھرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، بیٹی اور بیٹا دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اللہ نے اگر بانجھ رکھ دیا، اولاد قسمت میں نہیں رکھی، تو اس کے بعد پھر کبھی بھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ قرآن پڑھے گا اگر کوئی انسان ترجمے کے ساتھ، تو اس کے دل کے اندر سے یہ شرک کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر غیر اللہ کو پکارتا تھا، اٹھتے بیٹھتے یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد کی پکاریں آج لوگوں کی زبانوں کے اوپر ایسے ایسے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ سانس لیتے وقت بھی سانس لیا تو زبان پر یا علی مدد، یعنی اتنا اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، اللہ کو اتنا قریب نہیں سمجھتے جتنا علی رضی اللہ عنہ کو قریب سمجھتے۔ اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے اوپر پیچھے لکھ کے لگا ہوا ہے ادرکنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی یہ تعلیم دیتے رہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، ترمذی کی روایت ہے کہ جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ لیکن یہ آج امت مسلمان کے افراد آج اس قدر اس دنیا کے اندر بالکل پستی اور گہرائیوں میں گر چکے ہیں کہ آج اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آج مدد کے لیے ہر جگہ پکارا جاتا ہے، عالم الغیب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن پڑھو گے ترجمے کے ساتھ تو قرآن ان بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ پکارے لگتی ہیں، شہباز کرے پرواز سے جانے حال دلاں دے، شہباز کلندر پرواز لگاتا ہے اور دلوں کے حال جانتا ہے۔ آج پیروں اور صوفیوں کے متعلق لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں، اسی لیے تو لوگ آج ان کے پاس جاتے ہیں، پوچھنے کے لیے جاتے ہیں کہ میرے گھر بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ یہ ان کو کنہوں نے بتایا ہے؟ ان کے اسلاف نے بتایا ہے، شاہ ولی اللہ نے بتایا ہے، ان کے والد اور تایا نے بتایا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ایسے ایسے پیر گزرے ہیں، ان کے پاس جاؤ تو اس کے بعد وہ بتا دیں گے کہ تمہارے گھر لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ جو بتاتے تھے وہی ہوا کرتا تھا۔ حکایت اولیاء اٹھا کر دیکھیں اشرف علی خان، جبکہ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے سورہ نمل کے اندر کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے اللہ کے رسول اعلان کر دیں قوم کے سامنے
کہ زمین اور آسمان کے اندر کوئی غیب کا چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ کہیں نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا لستکثرت من الخیر، تو مجھے خیر ہی خیر روئے زمین کے اوپر مل جاتی، وما مسنی السوء، اور مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ اللہ کے رسول غیب کے جاننے والے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جنگ احد کے اندر شہید نہ ہوتے۔ اللہ کے رسول غیب کے جاننے والے ہوتے تو مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر نبی علیہ السلام کی گردن کو نہ دباتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی معلوم ہے۔ اللہ کے رسول غیب کے جاننے والے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف میں سنگباری نہ ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جاتا۔ اللہ کے رسول اگر غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس کے بعد مشرکین نبی علیہ السلام کے پاس آ کر قرآن کے بہترین قاریوں کو لے گئے اور کہا کہ یہ ہماری قوم کو تبلیغ کریں گے، دھوکے سے ان سب کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول غیب کے عالم ہوتے، غیب کے جاننے والے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہرگز ان کے ساتھ روانہ نہ کرتے۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین اور آسمان کے اندر کوئی غیب کا جاننے والا نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نبی کو غیب کا جاننے والا، عالم الغیب سمجھنے والا اگر قرآن پڑھے گا، احادیث کو پڑھے گا، ترجمے سے قرآن پڑھے گا، قرآن بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ لوگوں اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا خیر ہی خیر جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ قرآن پڑھنے والا ترجمے کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کرے گا، پڑھے گا، دل کے کانوں کے ساتھ قرآن کو سنے گا اور دل کی آنکھوں کے ساتھ قرآن کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اللہ کی کتاب اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ صرف اوپر قرآن پڑھ لینا اور یہ سمجھ لینا کہ قرآن سمجھ میں آئے گا، اللہ کے بندو قرآن سمجھنے کے لیے دل کے کانوں سے قرآن کو سننا ہوگا۔ آج سائنس نے بھی یہ تحقیق کر کے بتایا ہے کہ انسانی دل کے اندر بھی جس طرح ایک انسان کے 2 کان ہیں، انسانی دل کے اندر بھی 2 کان ہیں۔ دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کان رکھے ہیں۔ دل کے کانوں سے جب کوئی اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کے بعد غور و فکر کرے گا تو اللہ کی کتاب سے ہدایت ملے گی، شفا مل جائے گی، شفاء لما فی الصدور۔ یہی مطلب ہے کہ اس قرآن کے اندر شفا ہے دلوں کی بیماری کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ نحل کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ جا اونچی اونچی جگہ چھتریوں کے اوپر اپنا گھر بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے پیٹ کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہیں اس کے اندر شفا ہے، شفاء للناس، شفا ہے اس کے اندر انسانوں کے لیے۔ اب شہد سے کتنا شفا ملے گی؟ شہد کو پیا جائے گا، شہد کو استعمال کیا جائے گا، شہد کے پینے سے انسان کو شفا ملے گی۔ اب اگر کوئی شخص شہد کی بوتل کو گلے میں لٹکا لے اور اس کے بعد یہ کہے کہ جی قرآن میں لکھا ہے کہ شفاء للناس، سورۃ النحل میں کہ شہد کے اندر اللہ نے فرمایا شفا ہے، اس لیے میں اس شہد کو گلے کے ساتھ لٹکا لیتا ہوں اور اس کے بعد مجھے شفا مل جائے گی۔ دنیا کے تمام لوگ، عام آدمی بھی اسے بے وقوف اور جاہل سمجھے گا اور یہی کہے گا کہ بھائی جب تک شہد پیو گے نہیں، استعمال نہیں کرو گے، آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ اللہ کے بندو، یہ قرآن اس وقت شفا دے گا جب قرآن کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، دل کے کانوں سے قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے۔ قرآن کو ایک کاغذ میں لکھ کر اور چمڑے کے اندر اس کو سینے کے بعد گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی۔ یہ طریقہ اختیار کرو گے تو شرک کرنے والوں کے اندر شمار ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے کہ من اللہ کا تمیمتن فقط اشرک، کہ جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کو مطلق شرک قرار دیا۔ آپ دیکھیں جہاں قرآن کی آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں اس کے بعد کچھ ایسی ضعیف روایات بھی ہیں، موضوع اور جھوٹی روایات بھی ہیں جو آج یہ مولوی اور پیر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے اور علم ہے بھی، لوگوں کی اکثریت یا کچھ نئے آنے والے ساتھی ہمارے لٹریچر کا مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ بار بار انہی سوالوں کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ جن کا جواب ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیں ابو داؤد کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ جو یہ لوگ اپنے حق میں اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ کسی دعا کو یا قرآن کو تعویذ کی شکل میں گلے میں لٹکایا جا سکتا ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ڈر جانے والوں کے لیے یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سمجھ والے بچوں کو یہ دعا یاد کرایا کرتے تھے اور
جو بچے یہ پڑھ نہیں سکتے تھے یہ دعا ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے. یہ روایت پیش کر کے آج یہ مولوی اور پیر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی دعا یاد نہ ہو, وہ قرآن پڑھ نہ سکتا ہو, تو اس کو گلے میں لکھ کر لٹکایا جا سکتا ہے, اور ابو داؤد ترمذی کی اس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں اس روایت کی حیثیت کیا ہے. اس روایت کے اندر جو آخری لفظ ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے ناسمجھ بچوں کے گلے میں, جو قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے, ناسمجھ تھے, ان کے گلے میں یہ دعا لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. یہ حدیث کو روایت کرنے والے راوی کا ایک اضافہ ہے اس کے اندر, جس کو مدرج کہا جاتا ہے کہ اس نے ان الفاظ کا اضافہ کر دیا حدیث کے اندر. اور دوسری اس حدیث کی جو سب سے بڑی علت ہے, آپ دیکھیں اس کے اندر جو راوی ہے محمد ابن اسحاق ابن یسار, یہ ایسا راوی ہے جس کو امام مالک کہتے ہیں کہ وہ دجالوں میں سے ایک دجال راوی ہے. یعنی آپ دیکھیں دجال جو سب سے بڑا جھوٹا, یعنی یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. اسی طرح یحییٰ بن القطان جو کہ ایک بہت بڑے احادیث کے عالم تھے اور اسماء الرجال کے بڑے ماہر امام تھے, انہوں نے بھی محمد ابن اسحاق ابن یسار کے متعلق یہ کہا کہ یہ کذاب ہے, یہ جھوٹا راوی ہے. اور محدثین اگر کسی راوی کے متعلق یہ کہیں کہ یہ متروک ہے, یہ واہی ہے, یا یہ کذاب ہے, تو اس کے بعد اس راوی کے متعلق کہ جس کے متعلق یہ الفاظ کہے گئے ہوں وہ ساکت الاعتبار ہے. یعنی اب وہ راوی ساکت ہو گیا اور اس کی حدیث لکھی بھی نہیں جا سکتی. محدثین نے اتنا سخت فتویٰ دیا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے شخص کی حدیث لکھی بھی نہیں جا سکتی. تو اس کے بعد آپ دیکھیں یہ حدیث آج لوگوں کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اس حدیث میں آیا ہے کہ تعویذ کی شکل میں قرآن کو گلے میں لٹکایا جا سکتا ہے. اس حدیث کے اندر تو محمد ابن اسحاق یسار جیسا کذاب اور دجال راوی موجود ہے جو ساکت الاعتبار ہے, جس کی حدیث لکھی بھی نہیں جا سکتی. آپ اس کی حدیث کو دلیل بنا کر کہتے ہیں. حالانکہ عبداللہ ابن عمر بن عاص سے جو یہ الفاظ منسوب کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ناسمجھ بچوں کے گلے میں یہ تعویذ لٹکا دیا کرتے تھے, لکھ دیا کرتے تھے, اس ضعیف روایت سے نکالتے ہیں. حالانکہ صحیح حدیث کے اندر جو آتا ہے, ابو داؤد کی صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میں یہ 3 باتیں کروں تو اس کے بعد مجھے حق اور ناحق کی کوئی پرواہ نہیں. اور وہ 3 باتیں کیا ہیں کہ تریاک استعمال کروں. تریاک اس زمانے میں ایک ایسے سالن کو, ایسی چیز کو کہا جاتا تھا کہ جس کے اندر شراب اور سانپوں کا گوشت ہوا کرتا تھا اور لوگ اس کو کھایا کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ میں تعویذ لٹکاؤں, اور تیسرا یہ کہ میں شاعری کروں. آپ دیکھیں یہ بالکل صحیح حدیث ہے, اس کے تمام راوی ثقہ ہیں, کسی راوی کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے. صحیح حدیث کے اندر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ مروی ہیں کہ وہ تعویذ کی برائی میں حدیث لے کر آ رہے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر یہ میں 3 باتیں کروں, نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا, تو پھر تمہیں حق اور ناحق کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. تعویذ لٹکا لوں تو اس کے بعد حق اور ناحق کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اس صحیح حدیث کے اندر تعویذ کو ناجائز سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد ایک موضوع اور ضعیف روایت گڑی ہوئی جس کے اندر کذاب راوی موجود ہے, وہ لوگوں کے سامنے پیش کر کے عبداللہ ابن عمر بن عاص کا یہ عمل پیش کیا جائے کہ وہ اس کو جائز سمجھتے تھے. آپ دیکھیں اس حدیث کا ذوق تو آپ کے سامنے آ گیا. یہ بالکل غلط بات, ایک ضعیف اور ایک جھوٹی روایت جس کے اندر کذاب راوی موجود ہوں اس سے استدلال کرنا, اس کو بیان کرنا, یہ بالکل ہی غلط بات ہے. اس ایسے راوی کی روایت کو تو لکھا بھی نہیں جا سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں تابعین کے فتوے, وکی ایک روایت لے کر آئے ہیں. وکی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ, یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد رشید ہیں. وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی آدمی کے گلے سے کوئی تعویذ کاٹ دیا تو گویا اس نے ایک جان آزاد کر دی. یعنی اگر کسی کے گلے کے اندر کسی نے کوئی تمیمہ اور تعویذ دیکھا اور اس نے اس کو کاٹ دیا, اس کو اتنا بڑا اجر ملے گا گویا اس نے ایک غلام کو, ایک جان کو آزاد کر دیا. اسی طرح وکی ایک اور روایت لے کر آئے ہیں کہ وکی کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ, یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے استاد ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین ہر قسم کے تعویذوں کو
नाजायज समझते थे। कानू यकरहून तमाइमा कुल्लहा मिनल कुरान व गैरल कुरान, सहाबा इकराम और ताबीन हर किस्म के तावीज को, चाहे उसमें कुरान लिखा हो या गैर कुरान हो, सहाबा उसको नाजायज समझते थे, उसको जायज नहीं समझते थे। आप देखें सहाबा का और ताबीन का फतवा भी आपके सामने आ गया कि चाहे तावीज के अंदर कुरान लिखा हुआ हो या गैर कुरानी हो, उसके अंदर कुछ और कलमात हो, सहाबा भी उसको नाजायज समझते थे, ताबईन भी उसको नाजायज समझते थे और ये फतवा दिया करते थे कि अगर किसी ने किसी के गले से तावीज को, तमीमा को उतार कर फेंक दिया, काट दिया, तो गोया उसने एक जान आजाद कर दी। इसी तरह औनुल माबूद शरह अबी दाऊद के अंदर काजी अबू बकर अल अरबी ये फैसला करते हैं कि कुरान लटकाना ये सुन्नत तरीका नहीं है। सुन्नत तरीका यह है कि कुरान से नसीहत हासिल की जाए, कुरान को पढ़ा जाए। ये जिक्र है, ये अल्लाह की किताब है, नसीहत भरी किताब है, ये अल्लाह का पैगाम है इंसानों के लिए। हाजा बलागुन लिन्नास, ये अल्लाह ने पैगाम इंसानों के लिए उतारा है और अल्लाह के बंदे इसके ऊपर गौर व फिक्र न करें। तभी तो मालिक शिकवा करता है, फला यतदब्बरून अल कुरान, ऐ इंसानों तुम्हें क्या हो गया, अल्लाह की किताब के ऊपर तदब्बुर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह ने ये किताब हिदायत और नसीहत के लिए उतारी थी, लेकिन आज इन मौलवी और पीरों ने इस किताब को लोगों को कहा कि गिलाफों में लपेट कर ऊंची जगह रख दो। ये कुरान तुम्हें समझ में नहीं आ सकता। कुरान सीखने के लिए 17 उलूम की जरूरत है, जब जाकर कुरान तुम्हें समझ आएगा। हमारे पास आओ, हम तुम्हें कुरान का तावीज लिख कर देंगे, गले में लटका लोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। कारोबार की बरकत के लिए हमारे से तावीज लेकर जाओ। बड़े बड़े महंगे महंगे तावीज भी लिख कर देते हैं, 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार और 1-1 लाख रुपए का तावीज भी लिख कर देते हैं। और लोगों की अक्सरियत आज इस कदर जाहिल बन चुकी है कि आज मौलवी और पीरों के इन तावीजों को लेने के बाद घरों में लटका देती है और ये अकीदा रखती है कि इससे शिफा मिल जाएगी। अल्लाह के बंदो, सोचने वाली बात है, बड़ी गौर फिक्र वाली बात है कि मौलवी ने कुरान की आयत एक कागज में लिखकर चमड़े में लपेट कर दे दी और ये कहा कि किसी ऊंची जगह लटका दो घर के अंदर, तो घर में बीमारी दाखिल नहीं होगी। दुकान में लटकाओगे, कारोबार में बरकत हो जाएगी। आज हर कलमा पढ़ने वाले के घर में अल्लाह की किताब मौजूद है, कुरान हर शख्स ने घर में रखा हुआ है। अल्लाह का कुरान घर में मौजूद है, लेकिन कुरान घर में काम नहीं कर रहा। घर के अंदर बीमारियां भी हैं, घर के अंदर हेपेटाइटिस सी का मरीज भी है, यरकान का भी है, घर के अंदर कैंसर का मरीज भी है, गुर्दे का मरीज भी है, घर के अंदर आप देखें सास और बहू की लड़ाई भी है, घर में सारे मामलात हो रहे हैं, कुरान रखा हुआ है ऊपर, काम नहीं कर रहा। मौलवी ने ऐसे ही अकल सलब की, ऐसा धोखा दिया कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं अपने हाथों से तुम्हें कुरान लिख कर दूंगा, वो कुरान वहां जाकर लटका लो, चमड़े में लिख के दूंगा, लटका लोगे तो उसके बाद बीमारियां दूर हो जाएंगी, शिफा मिल जाएगी। कैसा इंसान को, मतलब उसने उसकी अकल को माऊफ कर दिया कि आज ये बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े लेक्चर देने वाले, उन्होंने घरों में तावीज लटकाए हुए हैं, उनके बाजू और गलों में तावीज मौजूद हैं। कोई भी मौलवी से ये सवाल नहीं करता कि मौलवी साहब हमने तो कुरान, पूरा अल्लाह का कुरान घर में मौजूद है, तुमने तो एक छोटी सी आयत लिखी है, तावीज के अंदर कागज में तो एक छोटी सी आयत लिख कर दी है। अल्लाह की पूरी सच्ची किताब हमारे पास मौजूद है, लेकिन घर में शिफा नहीं मिल रही, बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, दिन ब दिन झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, नौबत कत्लो गारत तक पहुंच चुकी है। कोई सोचने समझने के लिए तैयार नहीं है। अंधे बनकर आज इन मौलवी और पीरों के पीछे चल रहे हैं और ये इनको लेकर जहन्नुम की आग में उतर जाएंगे। तो अल्लाह के बंदो, उस वक्त के आने से पहले पहले कि जब ये नफ्सें डूब जाएं और उसके बाद गैब शहूद बन जाए और उस वक्त ये इंसान तौबा करने लगे, अल्लाह ताला के हाँ फिर ऐसी तौबा कबूल न होगी। उस वक्त के आने से पहले अल्लाह के बंदो, इन मौलवी और पीरों से अपने ईमान को बचा लो, जिन्होंने आज इस उम्मत मुसलमान के ईमान के ऊपर डाका डाला है। जहां इनको कब्र परस्ती पर लगाया है, मुर्दों के ऊपर जाकर सर झुकाने का हुक्म दिया है, उनसे मांगने का हुक्म दिया है, वहां तावीज गंडों का कारोबार आज इन्होंने उरूज पर कर रखा है और जाहिल इंसानों को आज अपने चक्कर में फंसाकर आज इनके गलों में भी तावीज, इनके बाजू में भी तावीज, इनके घरों में भी तावीज, इनकी दुकानों में भी तावीज, इनकी गाड़ियों में भी तावीज, हर जगह किसी के गले के अंदर धागा, किसी के बाजू के ऊपर चमड़े का पट्टा, किसी ने पीतल का कड़ा बांध रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना किया। हदीस के अंदर आता है, शायद इब्ने हब्बान की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ के अंदर पीतल का कड़ा देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये किस लिए पहना है? उसने कहा कि ये कमजोरी को दूर करने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तेरी कमजोरी को और बढ़ाएगा। अगर ये तू डाले पे मर गया तो उसके बाद तू कामयाब नहीं हो सकता, यानी तुझे फिर जन्नत नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी अगर ये डाले पे मर गया।
لیکن آج مولوی اور پیر کہتا ہے کامیابی اسی میں ہے کہ گلے کے اندر تعویذ لٹکاؤ، اسی کے اندر کامیابی ہے، جنت تمہیں اسی صورت میں ملے گی کہ جب تک تعویذ لٹکاؤ گے، گلے میں باندھو گے، بازو میں باندھو گے، گھر میں تعویذ کو لٹکاؤ گے، اس طریقے سے قرآن کا استعمال کرو گے، ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مولوی اور پیروں سے بچائے جنہوں نے آج امت مسلمہ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور ہر چیز کے اندر انہوں نے ایمان، عقائد اور اعمال سے لے کر ساری چیزوں کی اصل شکل بالکل مسخ کر دی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا دین طریقت لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، جو صوفیوں کا دین ہے، جو ان مولوی اور پیروں کا دین ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہرگز نہیں ہو سکتا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا دین نہیں، جو تابعین کا دین نہیں، جو ان صوفیوں کا دین ہے جس کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے برات اور بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سچی بات، ایمان اور عقیدے کی بات، شرک اور کفر کرنے والوں کے چہروں کو بے نقاب کرنے اور خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔